بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 5 والمحصنات، اور اس میں ہم آج پڑھیں گے سورہ نساء کا رکوع نمبر 7، جو کہ آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 50 تک۔ 8 ہی آیات ہیں ہمارے اس رکوع میں۔ سب سے پہلے ہم کریں گے اس کا مختصر خلاصہ، اس کے بعد ہم لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت کریں گے، اس کے بعد ہم انہی آیات کی تطبیق کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو دیکھ لیجئے آیت نمبر 43 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا۔ الى آخر یہ آیت ہے، آیت تھوڑی سی طویل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے تو معاشرتی زندگی کے جو حقوق اور فرائض بیان کیے گئے، اگر تم چاہتے ہو کہ ان اخلاقی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو جاؤ تو چاہیے کہ تزکیہ نفس کرو۔ تزکیہ نفس کے لیے اولین ذریعہ نماز بتائی گئی ہے۔ اللہ کے ذکر اور عبادت سے اپنی ایمانی قوت کو مضبوط کرتے رہو۔ جو جماعت نماز کی حقیقت سے محروم ہو گئی، یعنی عبادت کے خشوع و خضوع اور یکسوئی کا اس میں ذوق نہ ہوگا، وہ کبھی بھی راہ حق کی عملی زندگی کے تقاضوں اور اخلاقی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والی نہیں بن سکتی۔ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے نشے کے بارے میں۔ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اگر کوئی نشے میں ہوگا تو وہ نماز کی روح تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کس کے دربار میں کھڑا ہوں اور منہ سے کیا الفاظ ادا کر رہا ہوں۔ عرب کے باشندے صدیوں سے شراب نوشی میں مبتلا تھے، اور یہ امر مشکل تھا کہ ایک ہی حکم سے باز آ جائیں۔ لہٰذا بتدریج ممانعت کے احکام نازل ہوئے، بالآخر قطعی ممانعت کا حکم آ گیا۔ یہاں جو حکم ہے وہ اس کا دوسرا حکم ہے۔ نماز سے تزکیہ نفس پیدا ہونے میں مدد ملتی ہے، اور اس کو کمال درجہ میں ادا کرنے کے لیے پاکیزگی اور طہارت کا وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے جس سے انسان اجتماعی برائیوں سے بچ کر اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ اس کے بعد پھر تیمم کے احکام بیان ہوئے۔ پاک مٹی کی طرف قصد کرنے کو تیمم کہتے ہیں، یعنی جب پانی نہ ہو یا مرض ہو، یعنی کوئی بیماری ہو یا سفر میں ہو اور پانی میسر نہ آئے تو وضو اور غسل کی جگہ پاک مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے اور ہاتھوں پر مسح کر لیا جائے۔ اس سے دراصل مقصود پاکیزگی کے تصور کو قائم رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ضرورت کے وقت وضو یا غسل کی جگہ تیمم کی اجازت دے کر اسے اس کے قائم مقام کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو سہولت دینے والا اور معافی دینے والا ہے۔ نماز کے ذکر کے بعد سلسلہ بیان اہل کتاب کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یہاں یہودی علماء اور اہل کتاب کے مکر و فریب سے پردہ کشائی فرمائی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے کلام کا کچھ حصہ عطا فرمایا تھا، لیکن انہوں نے ان احکامات کو اپنی خواہشات اور بے عملی سے گم کر کے اپنی تمام دلچسپیاں غلط تعویلات، بحثوں، فرقہ بندیوں اور عقائد کی فلسفیانہ مشگافیوں سے تک محدود کر دیا، اور دین کے عملی تقاضوں سے بہت دور ہو گئے۔ آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے۔ علماء کی بڑی تعداد ایسے ہی کاموں میں مصروف ہے۔ یہودی بھی پہلے مسلمان تھے، پھر راہ ہدایت سے منحرف ہو گئے۔ بس مسلمانوں کو ان کی اسی حالت سے عبرت حاصل کر کے اخلاص اور سچائی کے ساتھ اللہ کے احکام پر کاربند ہونا چاہیے۔ پھر یہودیوں کی اس شقاوت قلبی کا ذکر ہے کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو ذو معنی اور مشتبہ الفاظ کہتے، جن سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین ہوتی تھی۔ بات کچھ ہوتی اور وہ اس کا مفہوم اور بیان کرتے۔ یہ باتیں ان کے خبث باطن کی دلیل تھیں۔
ان کے اس سفر کے باعث اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ آخر میں پھر اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ قرآن کو مان لیں۔ یہ کتاب ان کی اپنی کتب کی تصدیق کرنے والی ہے، اس کی بنیادی تعلیمات اور اصول ان کے ساتھ متفق ہیں۔ ان کو یہ اندازہ تھا کہ اگر وہ دین حق کی مخالفت سے باز نہ آئیں تو ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے اور ان کی صورتیں بدل دی جائیں گی، جس طرح اصحاب سبت کے ساتھ ہوا تھا۔ چہرے بگاڑ دیں کا ضمناً ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہم ان کو ذلیل و خوار کر دیں، یعنی آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اس وقت سے پہلے ایمان لے آؤ کہ دعوت حق کی فتح مندی تمہاری ذلت و خواری کا آخری فیصلہ کر دے۔ اور پھر اس کے لیے جو ہے سورہ آل عمران کا بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ اس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں یہود و نصارہ کی سب سے بڑی گمراہی یہ بیان ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنی مذہبی پیشواؤں کو خدائی میں شریک کر لیا تھا۔ یعنی اس سے مراد وہ عقیدہ ہے جو یہودیوں نے اپنے فقہی اور عیسائیوں نے پادریوں کے بارے میں پیدا کر لیا تھا، یا جو کچھ وہ اپنے راہبوں اور فقیروں کے بارے میں اعتقاد رکھنے لگے تھے۔ اس گمراہی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہدایت کا سرچشمہ اصل کتاب الہی کی جگہ انسانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ جاہل لوگوں کو اندھا بہرا بنا کر جس طرح چاہتے اپنی نفسانی اغراض کے لیے استعمال کرتے تھے۔ لوگوں نے اپنی سمجھ بوجھ سے کام لینا چھوڑ ہی دیا اور توہم پرستی، باطل آرزوؤں اور جہالت میں غرق ہو گئے، جس سے انسان کی عقلی ترقی کی استعداد اور روشنی اور ارتقاء کی جملہ راہیں بند ہو گئیں۔ قرآن نے اس گمراہی کو شرک سے تعبیر کیا ہے اور اس نے یہودیوں سے کہا کہ تمہارے تمام گناہ بخشے جا سکتے ہیں، لیکن اس گمراہی کے لیے کوئی بخشش نہیں، کیونکہ یہ گمراہی شریعت الہی کے تمام مقاصد کو درہم برہم کر دیتی ہے۔ انسان کی ہدایت کا مرکز اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے۔ یہودیوں کے ایک اور بڑی گمراہی فرقہ پرستی اور مذہبی گروہ بندی کا گھمنڈ ہے۔ وہ ایمان، عمل اور یقین محکم کی سچی روح سے محروم ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی اہل کتاب ہونے پر نازاں ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم خدا کی چہیتی قوم ہیں اور آخرت کی نجات ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے۔ یہی حال مسلمانوں کا ہو رہا ہے جو کہ بہت سے فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ جب کبھی کوئی جماعت یا کوئی فرقہ یا گروہ بندی کر کے دین کے سچے علم اور عمل سے محروم ہوتے ہیں تو ایسے ہی غرور باطل میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آگے پھر سب گروہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے، یعنی اہل مکہ کے بارے میں ہے کہ کس طرح صریح بہتان باندھ رہے ہیں اس کے قانون ہدایت اور دلالت پر۔ پاکیزگی اور نجات کا دار و مدار سچے ایمان اور سیدھے عمل سے وابستہ ہے۔ ان سب گروہ بندیوں اور فرقہ پرستیوں کی آشکارا گناہ گاری کے لیے یہی ایک بات کافی ہے، جو کہ یہاں پر آخری بات بتائی گئی ہے، وَعَلَى اللَّهِ کذب، کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وَكَفَى بِهِ اثما مبینا، اور کافی ہے یہی گناہ ان کا سری۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھا ہمارا تعلیم القرآن سے مختصر خلاصہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ احوال احسن البیان سے۔ یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا جبکہ ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک دعوت میں شراب نوشی کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نشے میں قرآن کے الفاظ بھی امام صاحب غلط پڑھ گئے، اور یہ جامع ترمذی میں یہ واقعہ جو ہے، یہ حدیث تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھا کرو۔ گویا اس وقت صرف نماز کے وقت کے قریب شراب نوشی سے منع کیا گیا، بالکل ممانعت اور حرمت کا حکم اس کے بعد نازل ہوا۔ یہ شراب کے بارے میں دوسرا حکم ہے جو کہ مشروط ہے، یعنی ناپاکی کی حالت میں بھی نماز جو ہے اس سے منع کر دیا گیا ہے کہ وہ بھی مت پڑھو، کیونکہ نمازی کے لیے طہارت ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسافری کی حالت میں اگر پانی نہ ملے تو جنابت کی حالت میں ہی نماز پڑھ لو، جیسا کہ بعض نے کہا، بلکہ جمہور علماء کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں تم مسجد کے اندر مت بیٹھو، البتہ مسجد کے اندر سے گزرنے کی ضرورت پڑے تو گزر سکتے ہو۔ بعض صحابہ کے مکان اس طرح تھے کہ ہر صورت میں مسجد نبی کے اندر سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ یہ رخصت انہی کے پیش نظر دی گئی ہے۔ ابن کثیر نے اس کو روایت کیا ہے، ورنہ مسافر کا حکم آگے آ رہا ہے۔ بیمار سے مراد وہ بیمار ہے جسے وضو کرنے سے نقصان ہوتا ہو اور بیماری میں اضافے کا اندیشہ ہو یا وضو نہ کر سکتا ہو۔ پھر آگے مسافر کے اقسام بتائے گئے ہیں۔ مسافر عام ہے، لمبے سفر کا ہو یا مختصر۔ اگر پانی دستیاب نہ ہو تو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں یہ اجازت تو مقیم کو بھی حاصل ہے، لیکن بیمار اور مسافر کو چونکہ اس قسم کی ضرورت عام طور پر پیش آتی تھی، اس لیے بطور خاص ان کے لیے اجازت بیان کر دی گئی ہے۔
پھر آگے احکام بتائے گئے، قضائے حاجت سے آنے والا اور بیوی سے مباشرت کرنے والا، ان کو بھی پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ زمین پر مار کر کلائی تک دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیر لیں، کوہنیوں تک ضروری نہیں ہے، اور چہرے پر بھی پھیر لیں۔ قول فی التیمم ضربۃ للوجہ والکفین، مستد احمد کی یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیمم کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں ہتھیلیوں اور چہرے کے لیے ایک ہی مرتبہ مارنا ہے۔ سعیدن طیبن سے مراد بعض علماء کے نزدیک صرف پاک مٹی ہے۔ حدیث شریف میں اس کے لیے تربت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جعلت تربتها لنا طہورا اذا لم نجد الماء، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے، جبکہ بعض نے سعیدن سے مراد وجہ الارض لے کر ریت وغیرہ سے بھی تیمم کو جائز قرار دیا ہے۔ اور امام ابن القیم جو ہیں وہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ بھی حافظ ابن حرم وغیرہ بھی مٹی کے علاوہ زمین کی جنس یعنی کہ ریت، پتھر اور چونے وغیرہ سے بھی تیمم کرنا جائز قرار دیتے ہیں۔ یہودیوں کی خباثتوں اور شرارتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ہم نے سنا کے ساتھ ہی کہہ دیتے تھے لیکن ہم نے نافرمانی کی، یعنی باتوں کو گول مول کرتے تھے۔ سمعنا و عصینا کہہ دیتے تھے، ہم نے سنا پر ہم نے نافرمانی کی، یعنی اطاعت نہیں کریں گے۔ یہ دل میں کہتے یا اپنے ساتھیوں سے کہتے یا شوخ چشمانہ جسارت کا ارتکاب کرتے ہوئے منہ پر کہتے۔ اسی طرح غیر مسمعین بھی کہہ دیتے، تم اس قابل نہیں کہ تمہیں سنا جائے۔ یہ بد دعا کے طور پر کہتے، یعنی آپ کی بات مقبول نہ ہو۔ راعینا کے بارے میں دیکھیے سورہ بقرہ میں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں تو نیکسٹ کسی ٹائم پہ ہوگا، پھر آپ کو دوبارہ بھی اس کا ریوائز کروا دوں گی۔ جو یہاں بھی آیا ہے راعینا کا حکم، یعنی ایمان لانے والے بہت ہی قلیل ہیں۔ پہلے گزر چکا ہے کہ یہود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی حیات میں ایمان لانے والوں کی تعداد 10 تک بھی پہنچتی، یا یہ معنی ہے کہ بہت ہی کم باتوں پر ایمان لاتے، جبکہ ایمان نافی یہ ہے کہ سب باتوں پر ایمان لایا جائے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے کرتوتوں کی پاداش میں یہ سزا دے سکتا ہے۔ آگے پھر قصہ سورہ اعراف میں آئے گا، جو کہ کچھ اشارہ پہلے بھی گزر چکا ہے، یعنی تم بھی ان کی طرح ملعون قرار پا سکتے ہو، یعنی جب یہ کسی بات کا حکم کر دیں تو نہ کوئی اس کی مخالفت کر سکتا ہے اور نہ اسے روک سکتا ہے۔ اور پھر ایسے گناہ جن سے مومن توبہ کے بغیر ہی مر جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کے لیے چاہے گا تو بغیر کسی قسم کی سزا دیے معاف فرما دے گا، اور بہت سوں کو سزا کے بعد اور بہت سوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میں معاف فرما دیں گے۔ لیکن شرک کسی صورت میں معاف نہیں ہوگا، کیونکہ مشرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے۔ دوسرے مقام پر ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، شرک ظلم عظیم ہے، یعنی سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ حدیث شریف میں اسے سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اکبر الکبائر الشرک باللہ، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یہود اپنے منہ میاں مٹھو بنتے تھے، مثلاً کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں وغیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تزکیے کا اختیار بھی اللہ کو ہے اور اس کا علم بھی اسی کو ہے۔ فتیل کہتے ہیں کھجور کی گھٹلی کے کٹاؤ پر جو دھاگے یا سوت کی طرح نکلتا یا دکھائی دیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اتنا سا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا، یعنی مذکورہ دعوی تزکیہ کر کے، اور ان کی یہ حرکت اپنی پاکیزگی کا ادعا ان کے کذب اور افتراء کے لیے کافی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت اور اس کی شان نزول کی روایات سے معلوم ہوا کہ اپنی مدح اور توصیف بالخصوص تزکیے نفوس کا دعویٰ کرنا صحیح اور جائز نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو بہت زیادہ پاکیزہ ثابت کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ ہر وقت اپنی پاکیزگی کا، اپنے قلبی طہور کا بھی اور اپنے عبادات کا، اپنے اعمال کا جو ہے وہ تزکیہ کرتے رہنا چاہیے اور اسی کی کوشش جاری رکھنا چاہیے۔ اسی بات کو قرآن کریم کے دوسرے مقام پر بھی بتایا گیا ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، سورہ نجم میں، کہ اپنے نفسوں کی پاکیزگی اور ستائش مت کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی جانتا ہے تم میں متقی کون ہے۔ اسی طرح دوسروں کی بھی بلا ضرورت مدح اور ستائش کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا
کہ النحسیہ فی وجوہ المداحین التراب، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ ہم تعریف کرنے والوں کے چہروں پر مٹی ڈال دیں۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دوسرے آدمی کی تعریف کرتے ہوئے سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صاحبک، افسوس ہے تجھ پر، تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی۔ پھر فرمایا تم میں سے کسی نے کسی کی لا محالہ تعریف کرنی ہے تو اس طرح کہا کرے احسبہ کذا، میں اسے اس طرح گمان کرتا ہوں، یعنی آپ کے بال بہت اچھے ہیں، میں اس طرح گمان کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھا تعلیم دیتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ اس کے جسم کی، حسن کی، ان کی تعلیم کی، کس طرح سے ڈائریکٹ تعریف کرنا جو ہے اس کے بارے میں حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ آپ سے سب نے فرمایا کہ تجھ پر افسوس، تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ ڈالی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کسی کا تزکیہ بیان نہ کرے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے اور صحیح مسلم کی بھی۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا آج کا مختصر خلاصہ، الحمدللہ۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں اپنے لفظی ترجمہ کا اور الفاظ کی وضاحت کا۔ دیکھ لیجیے آیت نمبر 43 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک یا ایہا الذین، یا ایہا، یا حرف ندا ہے اور ایہا الذین آمنو جو ہے اس کا منادہ ہے۔ الذین اسم موصول جمع مذکر کا صیغہ، آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، آمنا یؤمنو سے امن اس کا مادہ ہے۔ وہ ایمان لائے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا مت تقربو، تم قریب جاؤ۔ ویسے ہمارے پاس تقربونا تھا، لائے نہیں داخل ہوا ہے تو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہمارے پاس آ رہا ہے جمع مذکر حاضر کا، اور لا تقربو تم قریب مت جاؤ باب سین سے ہے، قربن اس کا مادہ ہے۔ الصلاۃ نماز کی، و اس حال میں واو حالیہ ہے، انتم ہو تم، سکارا نشے میں، یعنی مست ہو، مدہوش ہو، یہ بھی باب سین سے ہے، سکرون اس کا مادہ ہے، مدہوش ہونا سے صیغہ صفت جمع کا ہے، سکرانن اس کی واحد ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ تعلمو تم جان لو، تعلمون تھا، علم یعلم سے علم اس کا مادہ ہے، تم جان لو، ما جو، تقولون تم منہ سے کہتے ہو، تم بات کرتے ہو، قال یقول سے ہے، یہ بھی تقولون ہمارے پاس فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے، قول اس کا مادہ ہے، و اور لا جنوبن نا جنابت کی حالت میں، الا مگر عابری، عابری کہتے ہیں عبور کرنے والے، عبرن سے و عبورن سے اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے اور یہ مضاف ہے، تو عابرن جو ہے وہ اس کی واحد ہوتی ہے۔ سبیلن راستے کے، حتیٰ یہاں تک کہ تغتسلوا تم غسل کر لو، یہ بھی تغتسلون تھا، غسل یغسل سے ہے، باب دعوت سے آ رہا ہے، اغتسال سے مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اغتسل یغتسل اغتسال سے، و اور ان اگر کنتم ہو تم، کان یکونو سے یہ بھی ہمارے پاس فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے، کونن اس کا مادہ ہے، مرضا بیمار، او یا علا حرف جارہ ہے پر، سفرن سفر، او یا جاء آئے، احدن کوئی ایک، من ہے حرف جارہ اور کم ساتھ ضمیر ہے، منکم تم میں سے، من سے، الغائطی بیت الخلاء سے، یعنی قضاء حاجت کر کے، او یا لامستم تم مس کرو، تم مباشرت کرو، لامستم تم نے چھوا ہو، جمع کیا ہو، ملامستن سے ہے، ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے یہ، النساء عورتوں سے، فا پس، لم تجدو نہ ملے تمہیں، تجدونا تھا ہمارے پاس فعل مضارع
जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा आ रहा है वजदा यजिदु से, और लम नफ़ी जहात पर लम इस पर दाखिल हुआ तो उसने इसका नून ड्रॉप कर दिया है। और जो कि आपको पता है लम जब दाखिल होता है तो वो मुज़ारे का माना मनफी में भी कर देता है और माजी में भी ले जाता है इसके माना को। माअन पानी, फ़ा तो तयम्ममु तुम तयम्मुम करो, तुम कसद करो, तुम इरादा करो। तयम्मुमुन से है अमर जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा। सईदन मिट्टी, तय्यिबन पाक से, फ़ा बस इमसहू तुम मसह करो, तुम फेरो। बाफा से है फतहुन से, मसहुन इसका मादा है, अमर जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा आ रहा है ये हमारे पास। बी हरफे जारा है, वजूही वजहुन की जमा है चेहरे, वजूही कुम अपने, बी वजूही कुम अपने मुंह का अपने चेहरों का, वाह और आईदी हाथों का, कुम अपने, यदुन की जमा है, यदुन की मुसन्ना है आईदी, ठीक है, यदुन की मुसन्ना है आईदी दोनों हाथ, अपने दोनों हाथों का। इन्ना बेशक, इन्ना हरफ नासिबा है, अल्लाह इसका इसम मंसूब, आगे फ़िल माजी वाहिद मुज़क्कर का गायब का सीगा रहा है काना, काना यकूनु से, कौनुन इसका मादा है बेशक अल्लाह है, अफूवन दरगुजर करने वाला, गफूरन बख्शने वाला। आ क्या, आ इस्तफहामिया है, लम तरा नहीं देखा आपने, इला तरफ, अल्लज़ीना उन लोगों की जो, ऊतू वो दिए गए, अता यती से है, और ये हमारे पास आ रहा है फ़ेले माजी का मजहूल का सीगा है जमा मुज़क्कर गायब का। वो दिए गए, नसीबन हिस्सा, मिन से, अलकिताबी किताब यानी तौरात से, यशतरूना वो ख़रीदते हैं वो तरजीह देते हैं, इश्तरा यश्तरी से है, और यश्तरूना फ़ेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा आ रहा है। अद्दलालता गुमराही, वा और युरीदूना वो चाहते हैं, अरादा युरीदू से, ये भी फ़ेले मुज़ारे का जमा मुज़क्कर गायब का सीगा आ रहा है, इरादतुन इसका मसदर है। अन ये के तदिल्लु तुम भी भटक जाओ, कि तुम गुमराह हो जाओ बहक जाओ, बाबदाद से है, दल्ला यदिल्लु दलालुन से, मुज़ारे जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, और अन की वजह से इसका नून ड्रॉप हो गया है। अस्सबीला रास्ते की, रास्ते से, वा और अल्लाहु अल्लाह ताला, आलमु वो खूब वाकिफ़ है खूब जानता है, ये अफ़ल तफसील का सीगा है वाहिद मुज़क्कर का, अफ़अलु के वज़न पर आ रहा है, इल्मुन इसका मादा है। बी हरफ जारा है, आदाई दुश्मनों से, कुम तुम्हारे, बी आदाइकुम तुम्हारे दुश्मनों से, वा और कफ़ा काफ़ी है, बिल्लाही अल्लाह ताला, वलीयन हिमायत करने वाला, वली दोस्त, वा और कफ़ा काफ़ी है, बिल्लाही अल्लाह ताला, नसीरन मददगार। मिन, मिन यहाँ पे बास के लिए है यानी तबईज़ के लिए आ रहा है। अल्लज़ीना उन लोगों में जो, हादू वो यहूदी हुए, हादा यहूदू से है, और हदियुन हिदायतुन इसका मस्दर मादा होता है। हादू फ़िले माजी का जमा मुज़क्कर गायब का सीगा आ रहा है हमारे पास। युहर्रिफूना वो बदल देते हैं वो तहरीफ़ कर देते हैं वो बिगाड़ देते हैं, तहरीफ़ुन से है, मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा, हर्रफ़ा युहर्रिफु तहरीफ़ुन से। अलकलिमा कलिमात को, अन, अन भी हरफ जारा है, से, मवादिई मकामात या मुकमहल, ही उनके, वा और यक़ूलूना वो कहते हैं, यक़ूलूना भी फ़ेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा आ रहा है, क़ौल यक़ूलु से, क़ौलुन इसका मादा है। समिअना हमने सुना, सम उनसे ये हमारे पास आ रहा है फ़ेल माजी जमा मुतकल्लिम का सीगा है, समिआ यस्माउ से। वा और असैना हमने नाफरमानी की, बाब दाद से ये भी आ रहा है, असा यासी से, इस्यानुन इसका मादा है, और ये माजी जमा मुतकल्लिम का सीगा है। वा और इस्मा सुनिए, यतु सुन बाब सीन से, सम उन से है, अमर वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा,
غیرہ نا مسمعن سنوائے جاؤ، مسمع جو ہے یہ کہتے ہیں سنایا ہوا، اسماعن سے ہے، سا مفعول کا صیغہ ہے واحد مذکر کا، و اور راعینا اور وہ کہتے ہیں راعینا، غیر مسمعین جو ہے نہ سنایا جائے، یعنی آپ کو آپ کی مرضی کے بغیر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، چونکہ یہ ذو معنی ہے، اس لیے اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ اس قابل نہیں کہ آپ کو کوئی بات سنائی جائے۔ ایک معنی بہرے ہو جاؤ کا بھی ہے، واللہ عالم۔ تو آگے آ رہا ہے راعینا، اور ایسے کہتے ہیں راعینا لین، توڑ موڑ کر، یعنی پھیر پھیر کر، گھما پھرا کر بات کو کہتے ہیں۔ یہ باب دعوت سے ہے، لوا یلوی مصدر جو ہے لین، بِأَلْسِنَتِہِم اپنی زبانوں کو، لسانن کی جمع ہے السنتہم، ٹھیک ہے، اپنی زبانوں کو، و اور طعنن طعن کر کے، فی حرف جارہ ہے میں، الدینی دین میں، و اور لو اگر، انہم یہ کہ وہ، قولو وہ کہتے، سمعنا ہم نے سنا، سمعنا بھی ہمارے پاس جو ہے یہ فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، اوپر آ چکا ہے پہلے بھی، و اور اطعنا اور مان لیا ہم نے، اطاعت کی ہم نے، یہ بھی فعل ماضی کا جمع متکلم کا ہی صیغہ ہے، و اور اسمع اسمع سنیے، و اور انظر انظرنا ہماری طرف نظر کیجیے، وہ اس طرح سے یعنی کہتے ہیں کہ ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف نظر کیجیے، لکانا ضرور ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، یعنی وہ جب نبی کو کہتے راعینا تو بجائے اس کے کہ وہ کہتے سمینا و عصینا، اس کی بجائے وہ یہ کہہ دیتے سمینا و اطعنا واسمع وانظرنا، الفاظ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدل دیے کہ وہ اس طرح کہتے کہ ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف نظر کیجیے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وہ اقوام اور زیادہ درست، اور بہت درست برموقع ہوتا، افعل تفضیل کا صیغہ ہے ابھی، و اور لیکن لیکن، لعنا لعنت کی، لعنا بھی فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لعنن اس کا مادہ ہے، ہم ان پر، اللہ تعالی نے، بکفرہم بسبب ان کے کفر کے، فلا پس نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، آمنہ یؤمنو سے ہے، ایمان امن اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، الا مگر، قلیلا تھوڑے سے، یا ایہا اے، الذین وہ لوگو جو، اوتو دیے گئے، الکتابہ کتاب، آمینو تم ایمان لے آؤ، آمینو بھی فعل امر جمع مذکر کا صیغہ ہے ہمارے پاس، بما اس پر جو، نزلنا نازل کیا ہم نے، نزل ینزل تنزیل سے ہے، اور نزلنا فعل ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے ہمارے پاس، مصدقاً تصدیق کرنے والا، مصدقاً جو ہے صدقن اس کا مادہ ہے، اور یہ بھی اسم فاعل واحد مذکر کا صیغہ ہے، لما اس کی جو، معکم تمہارے پاس ہے، من حرف جارہ ہے سے، قبلی قبل پہلے، ان یہ کہ، نطمسا ہم مٹا دیں گے، ہم بگاڑ دیں گے، مسخ کر دیں گے، باب دعوت سے ہے، تمسن مٹانا یا ہلاک کرنا سے، مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور ان نے اس کو منسوب کر دیا، ٹھیک ہے، وجوہن چہرے، فنردہ پھر پھیر دے، ہا ان کو، نردہ جو ہے یہ بھی ہم لوٹا دیں گے، ہم پھیر دیں گے، باب نون سے آ رہا ہے، نصرن سے، ردہ یا ردو ردن سے، مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، علا پر، ادبارہا ان کی پیٹھ کے، دبر کی جمع ہے ادبار، او یا نلعنا ہم لعنت کریں، ہم ان پر، نلعنا بھی جو ہے یہ بھی ہمارے پاس باب فا سے آ رہا ہے، لعنن سے، مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور آگے آ رہا ہے کما جس طرح، لعنا لعنت کی ہم نے، تو یہ بھی ماضی جمع متکلم کا اسی کا صیغہ آ رہا ہے، اصحاب اصحاب یعنی والے، السبتی سبت پر یا ہفتے والے پر، و اور کانا ہے، امر اللہ
امر کہتے ہیں حکم کو، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کا، مفعولا ہو کر رہنے والا، یہ اسم مفعول ہے ہمارے پاس۔ ان بے شک، اللہ اللہ تعالیٰ، لا یغفر نہیں وہ معاف کرتا، نہیں وہ بخشتا۔ لائے نفی داخل ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کے صیغے پر، غفر یغفر، غفرن اس کا مادہ ہے، ان یہ کہ، یشرکا یہ کہ وہ شریک بنایا جائے، بھی اس کے ساتھ، و اور یغفر اور وہ معاف کر دے گا، غفر یغفر سے ہے غفرن اس کا مادہ ہے، ما جو، دونا سوائے، ذالک اس کے، لمن جس کو، یشاء وہ چاہے، شاء یشاء سے ہے شیئن اس کا مادہ ہے، اور یہ بھی فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، و اور من جو، یشرک شریک کرے، اوپر یشرکا آیا ہے، یہاں پہ یشرک ہے، آپ دیکھیے دونوں میں ڈفرنس ہے، من نے کیا کیا ہے، اس کو مجزوم کر دیا ہے، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فقد بس تحقیق، افطرا اس نے باندھا، اس نے جھوٹ گھڑا، اثمن گناہ یا بہتان، عظیمن بڑا، کیا نہیں، لم استفہامیہ ہے، لم نہیں، ترا دیکھا آپ نے، الا طرف، الذین ان لوگوں کی جو، یزکون وہ پاکیزہ کہتے ہیں، وہ پاکیزہ قرار دیتے ہیں، تزکیتن سے ہے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یزکی پاک کرتا ہے، آگے آ رہا ہے ہمارے پاس، انفسہم اپنے آپ کو، بلکہ اللہ اللہ تعالیٰ، یزکی وہ پاکیزہ کرتا ہے، وہ پاک کر دیتا ہے، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے یہ، من جس کو، من موصولہ ہے، یشاء وہ چاہتا ہے، وا اور لا یظلمون نہیں ظلم ہوگا ان پر، نہیں ظلم کیا جائے گا، نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے، یہ بھی لائے نہیں داخل ہے، اور فعل مضارع مجہول ہے ہمارے پاس، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فتیلن ذرہ برابر، فتیلہ کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کا دھاگا جو ہوتا ہے، ذرہ برابر حقیر چیز کے لیے بولا جاتا ہے فتیلہ، انظر آپ دیکھیے، انظر بھی نظر ینظر سے، نظرن اس کا مادہ ہے، فعل امر حاضر واحد مذکر کا صیغہ آ رہا ہے، کیفا کیسا، یفترونا وہ افترا کرتے ہیں، وہ جھوٹ باندھتے ہیں، یہ بھی ہمارے پاس یفترونا بھی فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، علا پر، اللہ ہی اللہ تعالیٰ، الکذبہ جھوٹ، و اور کفا کافی ہے، بھی یہی، اثمن گناہ، مبینن صریح، یعنی اتنا بڑا جھوٹ یہ اللہ پر گھڑتے ہیں، اتنا بڑا جھوٹ باندھتے ہیں، تو یہ گناہ ان کے لیے صریح کافی ہے کہ اللہ پر اتنا بڑا طوفان باندھتے ہیں، جھوٹ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، اور جو احکامات اللہ نے بتائے ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہر حکم کو، ہر ایک کلمہ کو سچ اور حق مانے، اور اسی سے ہماری نجات ہے۔ الحمدللہ جی، یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت، اب ہم انہی آیات کی تطبیق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ یا میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کریں گے،
ایو پہ یا پر تشدید ہے، سختی کیجیے، الذین پہ بھی سختی ہوگی، ایوہ الذین، ذال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے آگے یا مدہ ہے، آمنو میں حروف مدہ ہیں، 2 کاؤنٹ کیجیے، لا تقربوا الصلاۃ میں لام الف لا ہے، الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے، تقربوا الصلاۃ میں قوف بھی پر پڑھا جائے گا اور صاد کو بھی پر پڑھنا ہے، قوف کے پر قلقلہ ہوگا، رو بھی مفخم پڑھی جائے گی، آگے صاد کو بھی پر پڑھنا ہے، صاد کی تشدید سختی سے ادا کرنی ہے اور سیٹی کی آواز آنی چاہیے، آگے لام کو آپ نے موٹا نہیں کرنا، صلوتا نہیں کہنا، صلاتا، صلاتا، تقربوا الصلاۃ وانتم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، تم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع ہے، سکا رو میں سکو رو نہیں کہنا، سکا کاف باریک پڑھنا ہے، فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے دونوں پر، لیکن رو کو مفخم پڑھنا ہے، حتی میں بھی تا پر تشدید ادا کرتے ہوئے اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور ہا کو وسط حلق سے باریک ادا کرنا ہے، تعلمو میں عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے سٹاپ کرنا ہے، منہ میں واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، ما تقولون میں بھی 2 کاؤنٹ کرتے جائیں گے، حروف مدہ ہیں، قوف کو پر پڑھیں گے، ولا جنوبن میں لام الف لا الف مدہ ہے، جنو میں آپ دیکھیے جنو بن نہیں ہے، جنو ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجئے اور آگے تنوین کا قاعدہ اظہار ہلکی ہو رہا ہے، الا میں وہی تشدید عطا کرتے ہوئے الف مدہ ہے، عابری میں الف مدہ یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، سبیلن میں یا مدہ ہے اور پھر تنوین کا قاعدہ اظہار ہلکی ہو رہا ہے، حتی تغتسلوا میں غین کو پر پڑھنا ہے، تغتسلوا، حتی تغتسلوا، غین کے اوپر جھٹکا نہیں دینا، قلقلہ نہیں کرنا ہے، لو میں مد وز ہوگی، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ تینوں جگہوں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے، پہلے نون ساکن کا قاعدہ اخفا ہو رہا ہے، اخفا کی اور پھر میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفیع ہو رہا ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کریں گے، مرضا میں را مفخم پڑھی جائے گی، دعات بھی پر پڑھا جائے گا اور دعات کے اوپر فتح قائمہ ہے، تو یہاں پہ مد منفصل جائز ہوگی، یہاں پہ آپ نے 4 کاؤنٹ کرنا ہے، او میں واو لین ہے، علا میں فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، سفرن میں ہمارے پاس اظہار ہلکی ہو رہا ہے، تنوین کا قاعدہ، او میں واو لین ہے، جاء میں مد متصل واجب ہے، یہاں پہ 5 کاؤنٹ کریں گے، احد منکم من الغائط میں پہلے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے یہاں پر بھی، پھر کم من الغائط میں بھی میم ساکن کا قاعدہ ادغام میں شفیع ہو رہا ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کریں گے، اور غائط میں مد متصل واجب ہے، یہاں پہ 5 کاؤنٹ کریں گے، یہاں پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے غین کو پر پڑھنا ہے، درمیان میں حمزہ ہے، حمزہ کی آواز موٹی نہیں کرنی، اس کو عین نہیں بنانا، پھر آپ نے طا کو پر پڑھنا ہے، او لامستم النساء میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور ساء میں مد متصل واجب ہے، یہاں پہ 5 کاؤنٹ کریں گے، فلم تجدو میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع کریں گے، اور تجدو میں واو مدہ ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کریں گے، ما ان فتیمموا، ما میں مد متصل واجب ہے، یہاں بھی 5 کاؤنٹ کریں گے، اور آگے تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، میم مشدد ہے، تیممو میں بھی یہاں بھی غنہ واجبہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے، اور مو میں واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، صعیدا طیبا فامسحوا، صاد کو پر پڑھیں گے، آگے عین کی آواز وسط حلق سے نکالتے ہوئے یا مدہ ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور پھر تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے جو کہ اخفا پر کیا جائے گا، آگے حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے، تو آپ بھی پر پڑھیں گے، آگے یا ہے اور یا کی تشدید ادا کیجیے سختی سے، طی نیچے کسرہ ہے، ہونٹوں کو پست کرنا ہے، یا کی آواز باریک رکھیے گا، طی طیبا، یہاں پہ اخفا حقیقی ہو رہا ہے لیکن اخفا باریک ہوگا، پیچھے اخفا پر کیا جائے گا کیونکہ طا ہے، آگے اخفا باریک ہوگا، آگے فا ہے، ٹھیک ہے، فمسحو میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع ہے، حو میں واو مدہ، ہا کو وسط حلق سے ادا کیجیے، بی وجوہکم میں واو کے اوپر ضمہ ہے، جیم کے اوپر ضمہ ہے، آگے واو مدہ ہے، ہونٹوں کو گول رکھتے ہوئے 2 کاؤنٹ کر لیجیے گا،
کم میں میم ساکن کا اظہار شفیع، و ای دی کم میں ای میں یا لین ہے اور دی میں یا مدہ ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کر لیں گے دی میں۔ کم میں پھر اظہار شفیع، ان میں غنہ واجبہ ہے 2 کاؤنٹ کیجئے۔ آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، کانا میں الف مدہ ہے 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ عفون میں واؤ کی تجدید ادا کرتے ہوئے ہم تنوین کا قاعدہ ادا کریں گے، یہاں پر ہم نے اظہار حلقی کرنا ہے۔ غین کو پر پڑھنا ہے، اور آگے فو میں واو مدہ پھر را مفخم پڑھتے ہوئے وقف ابدال کر لیں گے، یعنی اس کو الف مدہ سے بدل دیں گے، فتحتین ہے تو یہاں پہ ہم نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، مدی وز ہو جائے گی یعنی وقف ابدال ہو جائے گا۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں، اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھ کا مسح کر لو، یعنی منہ اور ہاتھ کا مسح کر کے تیمم کر لینا چاہیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اکٹھا بھی منع کر سکتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت درگزر فرمانے والا، معاف فرمانے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 44 دیکھ لیجئے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ علم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع کریں گے، تارا میں رو مفخم پڑھی جائے گی، الی الذین میں وہی ذال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے یا مدہ ادا کریں گے، او تو میں ہونٹ گول کر لیجیے، واو مدہ ہے دونوں جگہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ نصیبم میں صاد کو پر پڑھتے ہوئے یا مدہ ادا کیجیے، آگے تنوین کا قاعدہ ادغام مع الغنہ ہوگا جسے 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ من الکتاب میں تا کے اوپر فتح قائمہ ہے 2 کاؤنٹ کریں گے۔ یشترون الضلالۃ میں را مفخم پڑھتے ہوئے واو مدہ ادا کیجیے، آگے داد کے اوپر تشدید ہے، سختی سے اس کو ادا کرنا ہے اور داد پر بھی پڑھی جائے گی۔ لام کا آپ نے خیال رکھنا ہے، لام کے اوپر فتح قائمہ ہے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، لیکن اس کو دلالۃ نہیں کہنا، ضلالۃ۔ آپ نے اگر ضاد پڑھنا ہے تو بھی زبان کی کروٹ اوپر دانوں کو لگائیے، ضلالۃ ضلالۃ۔ وَيُرِيدُونَ میں را باریک پڑھتے ہوئے آگے یا مدہ ہے ادا کیجیے اور واو مدہ ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے دونوں میں۔ ان تدل السبیل میں نون ساکن ہے، یہاں پہ حقیقی ہوگا 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، دعات کو پر پڑھتے ہوئے آگے لام کی تشدید ہے، سین پر تشدید ہے، سین پر سیٹی کی آواز بھی آئے گی اور تشدید بھی ادا کرنی ہے آپ نے۔ آگے سبیل میں ہم مدارس وقفی کریں گے، 6 کاؤنٹ کریں گے، تدل السبیل۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ بھلا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ بھی رستے سے بھٹک جاؤ۔ آیت نمبر 45 دیکھیے۔ واللہ اعلم بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ واللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، آگے اعلم میں پہلے حمزہ پیچھے عین ساکن کی آواز آئے گی، اس کو سٹاپ کرنا ہے وسط حلق میں لے جا کے۔ بِأَعْدَائِكُمْ یہاں بھی اسی طرح سے قاعدہ ادا کرنا ہے، آگے دا میں مد متصل واجب ہے 5 کاؤنٹ کرنا ہے، اور وَقَفَى بِاللَّہ یہاں پہ دونوں جگہوں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے، فتح قائمہ ہے۔ لفظ جلالہ کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے کسرہ آ رہی ہے۔ ولی کفا ہے، یہاں پہ ہم وقف کر دیتے ہیں، ولی وقف ابدال ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آگے پھر وکفا باللہ نصیرا میں صاد کو پر پڑھتے ہوئے یا مدہ ادا کریں گے اور آگے وقف ابدال کر دیں گے، را کو مفخم پڑھتے ہوئے 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے اور اللہ ہی کافی کارساز ہے اور کافی مددگار ہے بے شک۔ آیت نمبر 46 دیکھیے۔
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ من الذین ہادو میں یا مدہ ہے، پھر آگے الف مدہ ہے، پھر واو مدہ ہے، ٹو کاؤنٹ کرتے جائیے ان کو۔ یحرفون میں را باریک پڑی جائے گی، یحرفون یحرفون الکلمہ، را مشدد ہے، کسرہ والی ہے، تو یہاں پہ را باریک پڑی جائے گی، آگے واو مدہ ہے، اس کے بعد عن مواضعہ میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ ہو رہا ہے، ٹو کاؤنٹ کریں گے۔ وا میں الف مدہ ہے، دعات کو پر پڑھتے ہوئے کسرہ کی آواز سے باریک کیجیے گا۔ عن مواضعہ، ہی میں مد صلہ صغرا ہے، ٹو کاؤنٹ کریں گے۔ ویقولون میں اور سمعنا وعصینا سب جگہ پہ حروف مدہ آ رہے ہیں، یہاں پہ ٹو کاؤنٹ کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے واو مدہ پھر الف مدہ ہے دونوں جگہوں پہ۔ عصینا میں صاد کو پر پڑھتے ہوئے آگے یا لین ادا کریں گے۔ واسمع میں دونوں کو اپنے سٹاپ کرنا ہے، وس سین میں سیٹی کی آواز بھی آئے گی اور ہمس ہوگا اس پر۔ ما میں آئین کو آپ تھوڑا منہ کھولیے تاکہ آئین وسط حلق میں جا کے سٹاپ ہو جائے۔ غیرہ میں غین کو پر پڑھتے ہوئے یا لین ادا کریں گے۔ مسمعین و راعینا، عین میں تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہو رہا ہے، یہاں بھی ٹو کاؤنٹ کریں گے۔ را میں را مفخم پڑی جائے گی، الف مدہ ادا کریں گے، ٹو کاؤنٹ کرنا ہے، اور آگے راعینا نا میں بھی ٹو کاؤنٹ کرنا ہے۔ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، یا کے اوپر تشدید ہے، سختی کے ساتھ ادا کیجئے، آگے پہ تنوین کا قاعدہ اقلاب ہو رہا ہے، آگے پا رہا ہے، یہاں بھی ٹو کاؤنٹ کریں گے۔ آگے بِأَلْسِنَتِهِمْ میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ میں نون کے اوپر دیکھیے تنوین ہے، یہاں پہ بھی نون تنوین کا قاعدہ اخفا کی ہو رہا ہے، ٹو کاؤنٹ کریں گے۔ دال کے اوپر تشدید ہے، سختی کیجئے اور آگے مدارس وقفی کر دیں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ فی الدین، ولو میں واولین ہے، انہم میں غنہ واجبہ ہے، ٹو کاؤنٹ کریں گے، اور ہم میں میم ساکن کا اظہار شفی کریں گے۔ قولو میں حروف مدہ ہے، ٹو کاؤنٹ کیجئے، آگے سمعنا و اطعنا واسمع وانظرنا میں سارا پیچھے والی ہی تطبیق ہے۔ نون ساکن کا یہاں پہ وانظرنا میں دیکھ لیجئے، نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہوگا جو کہ پر کیا جائے گا، وا کو بھی پر پڑھنا ہے اور اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ رو بھی مفخم پڑھی جائے گی اور آگے نا میں الف مدہ پورا ادا کرنا ہے۔ لکان خیر لہم میں خا کو پر پڑھیں گے، خیر لہم، را بھی مفخم پڑھی جائے گی اور آگے تنوین کا قاعدہ آ رہا ہے ہمارے پاس ادغام بلا غنہ، ہم میں میم ساکن کا اظہار شفی کریں گے۔ قوف کو پر بھی پڑھنا ہے اور اس کے پر قلقلہ بھی کرنا ہے۔ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام بلا غنہ ہے، آگے ہم اللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے۔ بِكُفْرِهِمْ میں فا پر ہمس کریں گے، را باریک پڑھی جائے گی اور ہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہے، فلا میں الف مدہ۔ یؤمنون میں جھٹکا دیں گے حمزہ ساکن کے اوپر اور آگے نو میں واو مدہ ہوگا، الا میں الف مدہ ہے، قلیلاً ہے، قوف کو پر پڑھتے ہوئے آگے یا مدہ ہے اور پھر وقفے ابدال کر لیں گے، یعنی ٹو کاؤنٹ کرنا ہے، یہاں پہ الف مدہ سے بدل لیں گے۔ ترجمہ دیکھیے۔ اور یہ جو یہودی ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور سنیے نہ سنوائے جاؤ، اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں طعن کی راہ سے تم سے گفتگو کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے وقت راعنا کہتے ہیں، اور اگر یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف اسمع اور راعنا کی جگہ انظرنا کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا
اور بات بھی درست ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے۔ یعنی جب وہ کہتے راعنا تو اس طرح سے موڑ کے زبان کو کہتے کہ اے ہمارے چرواہے، جس کا معنی ہو جاتا ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ ہماری طرف دیکھیے، ٹھیک ہے، راعنا نہیں کہتے بلکہ راعنا کہتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ انظر نہ کہتے تھے، تو یہ زیادہ بہتر تھا کہ ہماری طرف متوجہ ہوں، ہماری طرف نظر ثانی کریں۔ الا قلیلا، الا قلیلا ہم کہہ کے وقف کر دیں گے، مگر تھوڑے ہی ان میں سے جو ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 47 دیکھیے، یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ آیت لمبی ہے اور وقف تو کے اوپر آ رہا ہے، دوبارہ سن لیجیے اس کو اگر درمیان میں وقف کرنا ہے تو۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ یا میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کریں گے۔ آگے ایہا الذین میں پیچھے والی تطبیق ہے، اوت الکتابہ میں واو مدہ ادا کریں گے، آمنو میں بھی الف مدہ واو مدہ، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ بما نزلنا میں زائ کی آواز قوی آواز کے ساتھ، سیٹی کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، تشدید ادا کیجئے۔ مصدقا لما میں صاد کو پر پڑھتے ہوئے دال کی تشدید ادا کریں گے، آگے قوف کو پر پڑھنا ہے، قوف کو پر پڑھتے ہوئے تنوین کا قاعدہ ادغام بلا غنہ ادا کریں گے۔ معکم من قبل میں میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہو گیا جو کہ پر کیا جائے گا۔ قبلی میں قوف کو پر پڑھتے ہوئے با پر قلقلہ کریں گے۔ انت مسا میں نون ساکن کا قاعدہ ہمارے پاس ادغام الغنہ ہو رہا ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے، طا کے اوپر قلقلہ کریں گے، طا کو پر بھی پڑھنا ہے۔ نط مسا وجوہن فنردہا میں واو کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجئے، جو میں بھی واو مدہ ہے، ہونٹ گول کر لیجئے اور 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آگے تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ فنردہا را مفخم پڑھتے ہوئے دال کے اوپر تشدید ادا کیجئے، فنردہا ہا کا الف مدہ ادا کیجئے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ علا میں مد منفصل، ہا میں بھی مد منفصل جائز، دونوں جگہوں پہ 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ او نلعنہم میں واو لین اور پھر آگے میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہو رہا ہے۔ کما میں الف مدہ، لعنا میں پہلے نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے اور پھر آگے مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کریں گے۔ اصحاب میں حمزہ کو باریک رکھنا ہے، حمزہ کو موٹا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، صاد کو آگے پر کرنا ہے۔ ہا کی آواز بھی باریک ہوگی، یہاں بھی فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اصحاب السبتی، یہاں پہ طا ہے وقف مطلق، تو یہاں ہم وقف کر لیں گے، تا پر بھی خمس ہوگا، پھر تا ساکن ہو جائے گی۔ اصحاب السبت، پہلے با کا قلقلہ، آگے تا کو ساکن کر دیں گے، سبت سبت۔ وکانا امر اللہ میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی، را مفخم پڑھتے ہوئے آگے لفظ جلالہ بھی پر پڑھا جائے گا۔ مفعولا میں فا کے پر حمز کریں گے، عو میں عین وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے واو مد ادا کرنا ہے اور آگے وقف ابدال کر لیں گے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، اے کتاب والو یا اے لوگو جو کتاب دیے گئے ہو، اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کے منہوں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں، تو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اس سے پہلے کہ تمہارے منہوں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں۔
یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی، ہماری نازل کی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ایمان لے آؤ، اور اللہ نے جو حکم فرمایا ہے سمجھ لو وہ ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 48 دیکھیے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ ان میں غنہ واجبہ ہے، ٹو کاؤنٹ کریں گے، آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے۔ لا یغفر میں را بھی مفخم ہے، غین بھی مفخم ہے، غین کے اوپر جھٹکا نہیں دینا، اس کے قلقلہ نہیں کرنا، اس کو سٹاپ کرنا ہے۔ این یش روکا میں ادغام الغنہ کریں گے، نون ساکن کا قاعدہ، یہاں بھی ٹو کاؤنٹ کرنے ہیں۔ یش میں شین کے آواز کے پر تفشی ہوگی، را مفخم پڑھی جائے گی، بھی میں مد صلہ صغرا ہے، ٹو کاؤنٹ کرنا ہے۔ ویغفر میں پھر وہی پیچھے والی تطبیق، ما دون ذالک میں دو میں الف مدہ اور واو مدہ ہے، ما دو ٹو کاؤنٹ کیجئے۔ ذالک میں دال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے فتحہ قائمہ ادا کریں گے، ٹو کاؤنٹ کرنا ہے۔ لمن یشاء میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، ٹو کاؤنٹ کرنا ہے۔ آگے شاء میں مد متصل واجب ہے، یہاں پہ 5 کاؤنٹ کریں گے۔ ومن یشرک میں باقی پیچھے والی تطبیق ہے جو نون ساکن کا قاعدہ ہم نے اوپر کیا ہے، این یشرک میں یہاں پہ را باریک پڑھی جائے گی اور کاف پر ہمس ہوگا۔ باللہ میں لفظ جلالہ باریک پڑھی جائے گی۔ فقد افترا میں قوف کو پر پڑھنا ہے، آگے فا پر ہمس کریں گے، را مفخم پڑھتے ہوئے مد منفصل جائز ادا کریں گے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اثمن میں فا پر نرمی سے پڑھیں گے، یہاں بھی ہمس ہوگا اور آگے تنوین کا قاعدہ اظہار ہلکی کریں گے۔ عظیمن میں عظیما کر لیں گے، وا کو پر پڑھتے ہوئے آگے وقفے ابدال کر لیں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے وہ معاف کر دے، اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کر دیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔ آیت نمبر 49 دیکھیے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ علم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے، را مفخم پڑھی جائے گی، ترا۔ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ میں زائی کی آواز سیٹی کی ادا کرتے ہوئے قوی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، آگے کاف کے اوپر تشدید ہے، سختی کرنی ہے اور واو مد ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ انفسہم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کریں گے۔ ہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے۔ بل اللہ میں لفظ جلالہ کو باریک پڑھنا ہے۔ یزکی میں زائی کی آواز قوی سیٹی کی آواز کے ساتھ کاف کے پر تشدید ادا کرتے ہوئے آگے یا مدہ ادا کرنی ہے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے۔ من یشاء میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آگے شاء میں مد متصل واجب ہے، یہاں پہ 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ولا یظلمون میں وا مفخم پڑھی جائے گی اور وا پر سیٹی کی آواز نہیں لانی ہے۔ آگے مونا میں واو مدہ ہے، فتیلن ہے، فتیلا کہہ دیں گے، یا مدہ ادا کرتے ہوئے آگے وقفے ڈال کر لیں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے طور پر پاکیزہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ آج کی لاسٹ آیت نمبر 50 دیکھ لیجئے، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ انظر میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی ہے جو کہ پر کیا جائے گا، وا کی آواز نرمی سے پڑھتے ہوئے اس کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے آگے را بھی مفخم پڑھی جائے گی، کیفا میں یا لین ہے، یفترون میں فا پر ہمس کریں گے اور را کو مفخم پڑھتے ہوئے واو مد ادا کرنا ہے۔ آگے علی اللہ الکذب میں بھی لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے اور لام کو سٹاپ کریں گے، یہاں پہ جھٹکا نہیں دینا۔ کذب ہے، یہاں پہ ہم با کو ساکن کر رہے ہیں تو قلقلہ کریں گے با کے اوپر۔ وکفا بہی میں فا پر فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ہی میں مد صلہ کبریٰ ہے، یہاں پہ 4 کاؤنٹ کریں گے۔ اثمم مبینہ میں بھی سا پر ہمس کریں گے اور آگے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہوگا، یہاں پہ بھی
2 کاؤنٹ کرنے ہیں. مبینن ہے، مبینہ کہہ دیں گے، وقف ابدال یہاں پہ مادی بز ہوگی، 2 کاؤنٹ کریں گے. ترجمہ دیکھیے، دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ کرتے ہیں، کیسا طوفان باندھتے ہیں، اور یہی گناہ صریح کافی ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہمارا یہاں رکوع نمبر 7 جو ہے تکمیل ہوتا ہے، اور اب ایک بار اس پورے رکوع کو سن لیجئے، پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنے بارگاہ میں اس پاک کلام کو مقبول فرما لینا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزاء.